تو پھر فیض حمید جو ہے اگر وہ پیگ ہے, اگر وہ کھونٹی ہے, تو پھر اس کھونٹی سے آگے بڑھ کے ہم نے دیکھنا ہے کہ بھائی ادارے کی کیا ہمیں صفائی کی ضرورت ہے, کیا اس کی تطہیر کی ضرورت ہے, کیونکہ اصل سوال تو وہ ہے. بالکل اصل سوال ہی صفائی کا ہے, اندرونی صفائی. اچھا میں اس کے اوپر آتا ہوں نا, میں نے وہ آپ سے جنرل پاشا والی بات بھی کرنی ہے, لیکن مجھے آپ بتائیں آپ کی کبھی ملاقات ہوئی تھی جنرل فیض حمید سے ڈیورنگ یور کریئر, یہ جو ہے پچھلے چند سالوں میں, کیونکہ وہ تو کافی سالوں سے یہ جی اپنے ایک مختلف دفعہ منصب پہ رہے ہیں. اچھا ایک دفعہ ایک دفعہ ہوئی تھی, اور وہ یہ افغانستان پہ جو سکوت کابل تھا, جو امریکہ کے لیے سکوت کابل تھا, اس کے بعد جی ایک بریفنگ ہوئی تھی. تو اس میں صحافی بھی تھے اس کے اندر, اور ایکیڈیمکس بھی تھے, ڈپلومیٹس بھی تھے. تو وہ ایک بریفنگ ہوئی تھی, تو اس میں مجھے تو آپ نے کیسا پایا تھا ان کو؟ آپ کو یہ جو ان کی میکیولین ایک امیج بن کے آ رہا ہے کہ وہ بڑے ہی کوئی ایول جینیس, ماسٹر مائنڈ, 10 سالہ منصوبہ, 20 سالہ منصوبہ, آپ کو لگا کہ وہ اتنے ہی تھے شاطر جتنا کہ میڈیا میں رضا, بتایا جا رہا ہے؟ یہ میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ جتنی وہ مختصر, اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بالمشافے تو اس طرح گفتگو نہیں ہوئی. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جب کوئی مسند پہ ہوتا ہے تو اس کا ویسے بھی ایک دبدبا جو ہے وہ ہو جاتا ہے, تو آگے بیٹھے والے جو ہے ویسے ہی دب جاتے ہیں, تو اس لیے اتنا جو ہے وہ پرکھنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن مطلب ہم جیسے اوسط فوجی افسران ٹھیک ہوتے ہے. ہیں اسی طرح ہاں تھے, اور مطلب تو یہ ہے یہ کہ اور کوئی ایکسٹرا آرڈنری آپ کو وہ نہیں لگی بات ہے سچ, مطلب نہیں, ریگولر؟ مطلب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ جو ہے نا مینسٹائن یا کوئی وہ اس طرح کا معاملہ تھا, یا گڈیرین والا, یا کوئی وہ, تو نہیں, ایسا تو مجھے نہیں دکھائی دیا. آپ کو نہیں دکھائی دیا. اچھا یہ بتائیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ نیٹ ورک کے لوگوں کو, سو کال نیٹ ورک کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, سویلینز کو بھی پکڑیں گے. اچھا لیکن یہ بتائیں کہ اب لوگ یہ بھی اسپیکولیشن کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں, بہت سارے کام جو ہیں جنرل فیض ان کے ساتھ مل کے کرتے تھے یا ان کے احکامات بجا لاتے تھے. اب وہ بڑی اسپیکولیشن ہوئی تھی, پھر بعد میں کہا گیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, جنرل باجوہ زد میں آئے گا. آپ کے خیال سے ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی؟ یہ اگر یہ معاملہ چونکہ کھلا ہے اس وقت, تھوڑا پرسنل بھی تو چکر ہوا ہے نا اندر اس پوری گیم میں. آئی نو کہ وی ہیو ٹو بی کیئرفل ان کامنٹنگ آن دیٹ, مگر یہ کہ تھوڑا سا اسکپ. دیکھیں میں اس کے بارے میں کوئی اظہار رائے اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ اسپیکولیشن ہے, میرے پاس حقائق نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے, آپ کو ذاتی طور پر معلوم ہے کہ میں شعوری طور پہ پچھلے 5-6 سال سے پاکستان کی سیاست کے بارے میں تجزیہ کرنے سے کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ, سے دور رہا ہوں, اور جی فوری طور پر دور رہنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو صحیح تجزیہ کرنے کے لیے جو سپیس ہے وہ لگاتار سکڑتی چلی جا رہی ہے, اور اب تو خیر ایک بس کونے تک محدود رہ چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تجزیہ کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا ثبات جو ہے, کچھ چیزوں کا مطلب ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کہ بھائی جہاں پہ یہ محلاتی سازشوں کا معاملہ ہو وہاں پہ آپ تجزیہ کیسے کریں گے, کیونکہ صحیح. آپ کے پاس کوئی جو ہے ایسے مطلب you need to have certain factors which say کہ یار نہیں, okay, so you know these institutions have evolved and therefore I'm going to base my analysis on the basis of the evolution of these institutions and their interaction. وہ تو معاملہ ہے نہیں یہاں پہ. تو اسی لیے عام طور پہ ٹی وی کے اوپر جو کلپس میرے پاس آتے ہیں وہ اس میں یہی ہوتا ہے, وہ کوئی بندہ کسی کھانے پہ گیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ادھر پنجاب میں تو ہے نا کہ اگر کوئی آپ تجزیہ کر رہے ہوں گے تو اگلا بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا آگے آپ کی طرف بڑھے گا, اور پھر آپ کے بازو پہ ہاتھ رکھ کے نا تو سوٹو ووشے وہ کہے گا, او جی میں ہی گل سنو اندر دی گل میں تانوں دستا. تو ٹھیک ہے نا, تو وہاں پہ تجزیے کی نہیں, وہاں پہ یہ وہی ہے کہ لنگر گاہ ادھر سے شروع ہوئی اتھے گئی. اچھا تو اجاز بھائی مجھے یہ بتائیے کہ
ابصار عالم نے ذکر کیا کہ جس طرح سے پیمرا کے اوپر بھی دباؤ ڈالا، ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی لیک ہوئی ہے، اس میں آئی ایس آئی کے حوالے سے جنرل فیض ہی بات کر رہے تھے مبینہ طور پہ، اور انہوں نے کہا جی ہم نے 2 چینل خریدے ہیں، ان کے لائسنس کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ بھی کیا آئی ایس آئی کا کام ہے کہ وہ چینلز کے ٹی وی چینلز کے لائسنس خرید دے اور بیچے یا جو بھی ہے؟ اور یہ پھر آپ ساتھ ساتھ یہ آیا کہ جو آپ نیوز تھا وہ بھی انہوں نے دھکا شاہی سے وہ چینل لیا اور اس کو چلوایا. یہ کام آئی ایس آئی کا کیسے ہو گیا، کب سے ہو گیا؟ رضا، آپ کی سادگی پہ میرا مر مٹنے کو جی جا رہا ہے. یہ جو سوال آپ اتنے معصومانہ انداز میں کر رہے ہیں اور جس کے جواب سے آپ بخوبی واقف ہیں، اور لیکن آپ جو ہے وہ میری گردن جو ہے وہ پھندے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میرے بھائی، کون کسی یونیورسٹی میں آ کے بولے گا؟ باہر کے ڈیلیگیشن میں سے کون پاکستان آ سکتا ہے؟ پاکستان سے کون باہر جا سکتا ہے؟ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ نظام میں ادارے ہیں یا ادارہ ہے جو کہ یہ فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ قومی سلامتی جو ہے اس کے اوپر ضرب نہ لگے. اب چونکہ فیض حمید صاحب کے جو معاملات ہیں وہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اب چونکہ وہ حلال ہو چکے ہیں تو یہ اب اس طرح کی ویڈیو لیکس آڈیو لیکس بھی آئیں گی. لیکن آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ یہ تو کوئی فیض حمید صاحب سے پہلے بھی یہ معاملہ تھا. اب وہ اس حد تک ہو یا نہ ہو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. فیض حمید صاحب ڈی جی سی تھے. ڈی جی سی کا یہ کام ہے پولیٹیکل مینیپولیشن جو ہے وہ کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ جو ہے ونگ کرتا رہتا ہے. کھلا راز ہے، اپنا کورٹس کے سامنے کیسز ہیں کہ دھرنا کیسے ہوا، دھرنے کو کیسے ہٹایا گیا، یہ ساری باتیں اس زمانے میں بھی ہوتی تھی. اس زمانے میں جو ہے وہ کوئی آواز نہیں اٹھائی جا سکتی تھی کیونکہ اس زمانے میں وہ نظام کا حصہ تھا سارا معاملہ. اور جو آپ نے سوال کیا کہ جی وہ چیف کے فارمر چیف کے حوالے سے، بھائی اگر وہ بھی اس کے اوپر سپیکولیٹ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن اگر یہ بات درست ہے تو پھر تو وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ سارا معاملہ تو پھر نظام کا حصہ تھا. اور اس کے اندر بنیادی اگر کوئی بیچ میں انفرادی عمل بھی آ گیا تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ بیچ میں انفرادی عمل بھی آ گیا. لیکن وہی بات میں دوبارہ کہوں گا آپ کو کہ اس انفرادی عمل کے لیے جو جگہ ہے وہ نظام نے کریٹ کی ہے. اگر نظام کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز ہوں، اگر نظام کے اندر اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی ادارہ جو ہے وہ آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہے، تو پھر انفرادی سطح پہ بھی سپیس اس قسم کے غیر قانونی اقدامات کے لیے کم ہو جائے گی. میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ جو فوکس ہے نا، دس ہیز ٹو I mean, okay, fine, جو ڈے ٹو ڈے ڈیولپمنٹس ہیں وہ تو ٹھیک ہے فیض حمید کے حوالے سے، بٹ the focus has to move away from فیض حمید. We need to stress کہ بھائی یہ جب تک کسی ادارے کی ثقافت، کسی ادارے کا کلچر، کسی ادارے کا مائنڈ سیٹ اگر ایک خاص طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا یا ڈیولپ نہیں ہو رہا، یا اس کلچر کو، اس کلچر آف امپیونٹی کو جو ہے وہ بڑھاوا نہیں دیا جا رہا کسی بھی حوالے سے، قومی سلامتی کے نام پہ یا کسی بھی حوالے سے، تو اس وقت تک یہ معاملات ایسے ہی ہوتے رہیں گے. اور پھر یہ ہے کہ جب when you are powerful you are unaccountable، پھر جس وقت آپ گر پڑے تو پھر سب بولنا شروع ہو گئے. جی بالکل یہی بات ہے. تو بس اب ہم ریپ اپ کرتے ہیں. میں 2011 میں آپ کا لکھا مضمون تھا
افسوس کی یہ بات ہے کہ آج 13 سال کے بعد بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں. میں نے تو خیر یہ لکھنا ہی چھوڑ دیا ویسی وجہ سے کہ میں لکھتا ہوں تو کہتا ہوں یہ تو 100 بار پہلے لکھ لیا ہے. آپ نے 2011 میں مضمون لکھا جب سلیم شہزاد کا قتل ہوا, اور اس کے بعد یہ آپ کا آیا اوپن لیٹر ٹو جنرل پاشا, ایکسپریس ٹریبیون میں چھپا. اس میں آپ نے کافی ان کو کہا کہ جی آپ کے ادارے کے اوپر الزامات آ رہے ہیں, آپ نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کون کرنے والے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, آپریشن کا ذکر کیا. اور دیکھ لیں آپ کی تصویر بھی ماشاءاللہ اس وقت آپ جو ہے نوجوان لگ رہے ہیں, مگر بات یہ کہ لیکن گلا اوہی نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بٹ رضا آئی ہیو ٹو ٹیل یو سم تھنگ. یہ چونکہ آپ یہ اتنا پرانا مضمون آپ ریکارڈ پہ لے آئے ہیں, تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل احمد شجاع پاشا اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس زمانے میں تھے جنرل اطہر عباس. جنرل اطہر عباس actually spoke with me. ٹھیک ہے, he was very understanding. جنرل احمد شجاع پاشا کے ساتھ میری اس کے بعد ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. he never raised this issue with me. ٹھیک ہے, تو میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چلتے چلتے جو ہے وہ ہمارا جو ایک برداشت کا جو سطح ہے تنقید کے لیے, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سطح جو ہے وہ بہت گرتی چلی جا رہی ہے. اور یہ نہ تو اداروں کے حق میں بہتر ہے اور نہ ہی یہ ملک اور اس کی سلامتی کے حق میں بہتر ہے. جی بالکل, میرے خیال سے اعجاز یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں اور بھی تفصیل سے بات کرنی پڑے گی, کیونکہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو میں اس لیے اس کا آپ کے خط کا ذکر کیا کہ دیکھیں وہ اس وقت آپ نے بڑی اوپنلی اور بڑا بہادری سے لکھا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز ون آف دی اونلی ایسیز آف اٹس کائنڈ جو کہ پاکستانی میڈیا میں چھپا. باقی ادھر ادھر ہم بھی انڈائریکٹ طریقے سے بات کر رہے تھے, اور وہ آپ نے یہ بات کہی. لیکن میں نے خط اس لیے ذکر کیا کہ اصل میں ریفارم جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا, اس کے بعد آپ کو پتا ہے اس کا ایک جوڈیشل کمیشن بنا, جسٹس ثاقب نثار اس کے سربراہ تھے. ان کی جو ججمنٹ, ان کی جو رپورٹ آئی, انکوائری رپورٹ, اس میں ثاقب نثار نے بھی لمبی چوڑی کوئی پوائنٹس وائز لکھا کہ ایجنسیوں کو کیا کرنا چاہیے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے, اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے. پھر قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنے کے اوپر دی ججمنٹ, اس میں بھی انہوں نے کچھ چیزیں لکھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں, اور ایسی بات نہیں, کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں اعجاز, مطلب سادہ اکاؤنٹیبلٹی, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے. لیکن ہاؤ کین وی اچیو دیٹ, یہ ہمارے اگلے جو گفتگو ہوگی اس کا موضوع ہوگا. اور کچھ دن آپ کے پاس ہیں, آپ ذرا سوچیں, مشکل سوالات ہیں, اور آپ کی پھر ہم ایک ٹاسک فورس بنا کے آپ کو مامور کریں گے کہ اداروں کی اصلاح کے لیے ایک اعجاز حیدر کمیشن قائم کیا جائے گا لاہور میں. میری گل سنو, تسی یہ کام کرتے رہو گے نا تے میری اصلاح واسطے ایک اور کمیشن بن جائے گا. میں تے کسی کی اصلاح کرنی ہے, میری اصلاح نہ کروا دینا. نہیں چلو نہیں ہوگا. بہرحال ٹائم کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کریں, اپنے کامنٹس بھی دیں, آپ کے کامنٹس کا ہم جواب بھی دیں گے. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.